دیکھیے یہ ایک یوتھ کے ساتھ سیشن ہے, یہ ایک اسپیچ کانٹیسٹ نہیں ہے یا کوئی تقریر کر کے جانا نہیں ہے. اس میں سوال ہونے چاہیے, مجھے کچھ آپ سے سیکھ کے جانا ہے. میں آنے کا میرا مقصد یہی ہے کہ میں اپنے علاقے کے یوتھ سے کچھ نہ کچھ سیکھوں, ان کو پرابلمس کیا ہے, ان کے پاس ان کے سلوشنس کیا ہے, اور اس میں ہمارا ان پٹ کیا ہونا چاہیے, ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, میں نے اپنی لائف میں کیا غلطیاں کی, میں اپنے اچیومنٹس کو اس لیول تک کیوں نہیں لے سکا, اس ہائٹ پہ کیوں نہیں لے جا سکا, کیا مشکلات ہیں, میں آپ سے وہ شیئر کروں گا اور آپ سے سنوں گا کہ آپ کی کیا مشکلات ہیں, ہم دونوں مل کے کیا حل کریں. آپ جواب دینے کے لیے تیار ہیں یا ایسے ہی خاموش رہنا؟ تیار ہے. دیکھو تم تو تیار ہی نہیں ہو, چھوڑو, صرف تم شادی کے لیے تیار ہو, اس کے علاوہ لڑکا کسی کے لیے تیار نہیں ہے نگر میں. یا چرچ پیے گا یا شادی کر کے بیوی کو باتیں سنائے گا. نگر کے لڑکوں میں جرت ہی ختم ہوئی ہے, بولتے نہیں, بیٹھے نہیں, 10 منٹ صبر نہیں کیا کہ ایک ایجوکیشنسٹ آیا ہے, ایک عالم دین اسکالر آیا ہے, ایک اور ورکر آیا ہے, ہم سنیں کیا کہتے ہیں, بھاگ گئے سارے کے سارے. ڈیزاسٹر ہے ہمارے لڑکوں کے لیے. چلے میں آپ سے پہلا سوال یہ پوچھوں گا کہ آپ میں سے کوئی بھی بچی مجھے بتائے کہ آپ کا بیسٹ فرینڈ کون ہے. کوئی بچی یا بچہ ہاتھ اٹھا کے, شاید پہلے بھی میں نے یہ پوچھا تھا. آپ کا بیسٹ فرینڈ کون ہے؟ شاباش. ٹھیک, کیا آئینہ ہے؟ ٹھیک ہے, انسانوں میں ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کوئی بچی بیسٹ فرینڈ اپنا؟ بیسٹ فرینڈ نہیں ہے؟ کیوں نہیں بیٹا, ہونا چاہیے بیسٹ فرینڈ. اچھا کوئی اور؟ دیکھیں نا, میں نے سوال پہلے ہی کہا کہ آپ بتائیں گے تو میں آگے بڑھوں گا, نہیں تو نہیں. جی بتائیں. میں نام دو نا, ٹائٹل دو. آپ کا استاد ہو سکتا ہے, آپ کی بہن ہو سکتی ہے, آپ کے دوست کوئی بچی ہو سکتی ہے, کوئی لڑکا رشتہ دار, آپ کا کزن بھائی ہو سکتا ہے, تو نام بتائیں. اچھا اور ٹھیک ہے, اور کوئی؟ بہت کچھ سیکھتے. دیکھیں میں کنکلوڈ کروں گا بیٹا, ہم لوگوں میں یہی سب سے بڑی کمزوری ہے نگر میں نے یہ دیکھا ہے غور سے کہ ہم بیسٹ فرینڈ اسی کو رکھتے ہیں جس کے پاس میرے جیسے ہی مسائل ہو, اس کا بھی وہی مسئلہ ہو, میرا بھی سیم مسئلہ ہو, دونوں مل کے اس ٹیبل کے اوپر ان مسائل کو کھولتے ہیں, وہ میری طرف اپنا ڈال کے جاتا ہے, میں اپنا حصہ اس کو دکھاتا ہوں, سیم ایشوز. تو اس سے کبھی سلوشن نہیں نکلتا. پھر اگر دونوں ملے تو پھر کیا ہوتا ہے, ایک بغاوت کا راستہ آتا ہے, ایک غلط ٹریک پہ نکل جاتے ہیں. بیسٹ فرینڈ ہونا چاہیے سب سے پہلے اپنا باپ. اگر خدا نہ خواستہ نہیں ہے باپ تو اس کی ماں کو ہونا چاہیے. اگر ماں بھی نہیں ہے خدا نہ خواستہ تو بہن یا بھائی کو ہونا چاہیے. کیوں؟ فرینڈ شپ ہم اس لیے قائم کرتے ہیں کہ آپ نے بتا دیا ہے کہ ہمارے مسائل, تو اس دنیا میں ہمارے اس ایج کے اندر مسائل کون حل کرتا ہے, یہ تو ڈیفائن ہے. آپ کے پیرنٹس. آپ کے فیس دینے کے لیے خدا نہ خواستہ اگر پیسہ نہیں بھی ہے تو حتیٰ کہ ہم نے سنا اور دیکھا ہے کہ اپنے آرگنس کو بیچ کے آپ کے مسائل حل کرتے ہیں, اپنے اعضاء کو بیچتے ہیں. ہم ان کو چھوڑ کے فرینڈ شپ بناتے ہیں اسی ڈیزاسٹر کو, دوسرے ڈیزاسٹر کو, جو میری طرح ہی پریشان ہے. فیصلے غلط ہوتے, یہاں تک کہ مرضی کا شادی بھی نہیں ہوتا. ایسا ہی ہوتا ہے نا. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے کوشش ہونی چاہیے کہ اپنے والدین سے, اپنے محرم بہن بھائی سے کسی کو سلیکٹ کرے کہ دل کی آواز جو واٹ یو وانٹ ٹو بی, اس تک میسج پہنچے کہ میں ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں, میں اسکالر بننا چاہتا ہوں, میں عالم بننا چاہتا ہوں, میں کوئی اور پروفیشن یہ بننا چاہتا ہوں. تو وہ آپ کے فیوچر کے لیے تیاری کرے گا, رہنمائی بھی کرے گا. آپ آج سے کوشش کریں گھر جا کے کہ فرینڈ شپ اپنے ان لوگوں سے قائم کریں جو آپ کے مسائل کو ریئل سینس میں سولو کرتے ہو, صلاحیت رکھتے ہو یا
ذمہ داری رکھتے ہیں. بدقسمتی سے نگر کے اندر میں نے دیکھا ہمارے بچے, اکثر کہتا ہوں میں, زندہ ماں باپ کے یتیم بچے ہیں. زندہ, نوٹ کرنا, ماں باپ زندہ تو ہیں لیکن یتیم ہے. کیوں؟ یہی فرینڈشپ نہیں ہے. صبح سے رات تک ایک ہلچل بچتی ہے گھر میں. بدبختی ہے ہماری. صبح شروع ہوتا ہے ہمارے اسٹارٹ آف دی ڈے, ڈان ہمارا شروع ہوتا ہے بچے کو ہاؤ ٹو سائنس اسکول, پیپر ہے کہ نہیں, وردی ہے کہ نہیں, بیگ میں چیزیں ہے کہ نہیں ہے, اس پہ شروع ہوتا ہے. اینڈ کب ہوتا ہے؟ ہم بیڈ پہ جاتے ہیں, بستر میں چلے جاتے ہیں تو ہم بچے کا بیگ تیار ہے کہ نہیں ہے. میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن کوئی بھی باپ, کوئی بھی ماں اس سکول کے دروازے تک کبھی تشریف نہیں لاتے کہ بچہ اتنے ایفرٹ کے باوجود, ہم گائے بیچتے ہیں, زمین بیچتے ہیں, مزدوری کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, حلال کی کماتے ہیں, گھر لاتے ہیں, جس پہ خرچ کرتے ہیں وہ جا کے کیا حاصل کر رہا ہے. ذرا دیکھ تو لے علی رضا صاحب, علی مجان صاحب, روغت صاحب کیا پڑھا رہے ہیں, کیا دے رہے ہیں. نو, میں نے نہیں دیکھا, نگر کے والدین میں نہیں دیکھا. لہٰذا میں نے یہ ٹائٹل دیا کہ زندہ ماں باپ کے یتیم بچے. ٹھیک, یہ اب یہاں پر ختم ہونا چاہیے. میرے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ یو ٹرائی یور بیسٹ ٹو میک بیسٹ فرینڈ فرام یور فیملی ممبرس, ناٹ فرام ادرس. اگر آپ کریں گے تو آپ کو اور بھی پرابلمس ہوں گے. پہلے سے یہ آپ ٹینس میں ہیں, آپ کی شادی آپ کی مرضی کی نہیں ہو رہی, تم جا کے دوسری سہیلی سے کہہ رہے ہو میری شادی میرے کزن کے ساتھ کرا رہے, میرے تو موڈ ہی نہیں ہے. تو وہ کہے گی یار میرے بھی کچھ ایسا ہو رہا ہے, تو ایسا نہ کرے, پل سے چھلانگ مارتے ہیں. اس طرح جینے کا کیا فائدہ؟ یہ ہو رہا ہے کیوں؟ ہم نے چوائس غلط کیا. ٹھیک ہے, وقت کی تعاون میں گنجائش نہیں ہے, پھر کبھی صحیح یہاں پہ کلوز کریں. دوسری چیز, تعلیم اور تربیت کی بات ہو رہی ہے, تعلیم کی. افسوس پرانے زمانے میں ہم جب چھوٹے, ون وی آر ٹین ایج میں تھے یا 10 میں تھے, تو ایک کلچر تھا ہمارا. کلچر یہ تھا کہ ہم بیاہ کا کلچر تھا, امام بارگاہ کی کلچر تھی, بولنے کا, بیٹھنے کا کلچر تھا. وہ تعلیم کے نام سے کچھ نصاب بن گیا, اور وہ بھی آہستہ آہستہ نیچرل سائنس کے اوپر ڈپینڈنگ ایک نصاب بنا, جس میں ہیومینٹیز اور سوشل سیکٹر کو ٹوٹلی اس سے اٹھایا گیا. جس کی وجہ سے آج کیا ہو گیا, آج وہ جو تعلیم کے ساتھ ایک اور ڈبہ ہوتا تھا جس کے اندر اصل خزینہ تھا, اس کا نام تھا تربیت. جس طرح ٹریکٹر کا انجن کے ساتھ ڈبہ پیچھے ہوتا ہے, اسی میں اصل چیز ہوتا ہے. انجن کا کام ہے اس کو آگے لے دینا, اصل چیز ہم رکھتے ہیں پیچھے ڈبے میں. وہ کہیں گم ہوا ہے. ہم سب کو مل کے اس ڈبے کو واپس لا کے تعلیم کے ڈبے سے جوڑنا ہے, کیونکہ ہم لوگ تعلیم یافتہ ضرور ہیں لیکن تربیت یافتہ نہیں رہے. قطعاً ہماری تربیت کی فقدان ہے. نہ ہمیں سلام کرنا آتا ہے, نہ بات کرنا آتا ہے, نہ گھر میں بیٹھنا آتا ہے, کچھ بھی نہیں, نتھنگ. صرف انگریزی پڑھے. میری ماں بخدا چیز 73 ایئرس اولڈ, انگلش کمنٹری بالکل سمجھتی ہے. یہ آؤٹ ہونے والا ہے, یہ آؤٹ ہو گیا, اتنے رنز کیا, چیز 73. وہ بھی پڑھی لکھی ہو گئی نا. بلکہ اگر آج بھی آپ جا کے پوچھیں میری ماں سے 73 75 میں شکیات نماز گئے ہیں تو وہ فر سے اس میں سجدہ سہو کرنا, اس میں دوبارہ کرنا, وہ بتائے گی. اگر میں آپ سے پوچھوں تو آپ کو پتہ بھی نہیں ہے, شاید مجھے خود بھی نہیں پتا. ہمیں دوبارہ جڑنے کی ضرورت ہے اس تربیت کے ڈبے سے. دیکھیں, علم تربیت سے آ رہی ہو تو ایٹم بم سے بھی نقصان دہ ہے. علم تربیت سے آ رہی ہو تو ایٹم بم سے بھی نقصان ہے. اگر علم نہ ہو, تربیت ہو تو کچھ تو ڈانپ لیتا ہے. اگر آپ کے اندر تہذیب ہے, اخلاق ہے, تربیت ہے, علم نہ صحیح تو کچھ نہ کچھ آپ کے اوپر پردہ ڈال دیتا ہے. اگر علم رکھ کے تربیت سے آ رہی ہو تو بہت بڑا نقصان. لہٰذا اپنے آپ کو دوبارہ اس تربیت سے جوڑنے کی کوشش کریں جس کی ہمیں ضرورت ہے اور ہماری ارثیت میں تھا, ہمارے وراثت میں تھا. ہم نے کھویا ہے, دوبارہ ہمیں جوڑنا ہے اس سے. نہیں جوڑیں گے تو ہم تباہی کی طرف جائیں گے. آگے آ جائیں. ایک اور 4 چیزیں میں آپ کو بتا دوں. اچھے انسان بننے کے لیے فلسفوں کی ضرورت نہیں ہے. اچھے انسان بننے کی چھوٹا سا ایک جھٹکے کی ضرورت ہے, چھوٹا سا. ہمارے نگر کی کمیونٹی کے اندر, بلکہ جی بھی میں پوری دنیا میں ہوگی لیکن ہمارے اندر زیادہ ہے, حسد, بغض, کینہ, عداوت, غیبت.
یہ خباثات خمسہ جو 5 خبائث ہے، اس کی ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں. ہم کسی کی غیبت کر کے اس کے کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ حسد کر کے کسی کی عزت نہیں چھین سکتے. بغض و کینہ و دعوت کر کے کسی کی وقار کو کم نہیں کر سکتے. خام و خواہ کی ان خبائث کو، ان خباثات کو ہم نے کیوں پالا ہے؟ آپ ان کو چھوڑ دیجیے، بس یہ خبائث کو چھوڑ دیجیے. آپ ایک مکمل انسان ہیں، ایک بہترین انسان ہے. آپ کے اندر سے جھوٹ ختم، حسد بغض ختم. کیا ہے اس سے کیا ملتا ہے؟ ہم نے ایسے ہی ٹوکری میں سنبھال کے اوپر کپڑا ڈال کے رکھا ہے اتنی صدیوں سے، ملا کیا اس سے؟ بے سکونی، بے چینی، بے قراری، رات کو تڑپ تڑپ کے بیٹھنا. اس کو عزت کیوں ملی؟ اس کو رزق کیوں ملا؟ اس کو ڈگری کیوں، وہ اس نے PhD کیوں کیا، ڈاکٹریٹ میں کیوں اس کو ایڈمیشن مل گیا، اسکالرشپ کیوں مل گیا، مجھے کیوں نہیں ملا؟ یار ایک میں نے سنا تھا کسی ٹیچر سے، اس نے بلیک بورڈ کے اوپر ایک لائن لگائی اور اسٹوڈنٹ کو بولا یار اس کو چھوٹا بناؤ. سب مل کے، ہاتھ نہیں لگانا، چھوٹا بناؤ. مٹانا نہیں ہے، برش بھی نہیں لینا. کوئی نہیں مٹا سکا، نہیں، خود کھڑا ہوا، اسے ایک لمبی لائن لگا دی نیچے، اور خود بخود اوپر والا چھوٹا نظر آئے. اگر آپ اپنی لینتھ کو بڑھانا چاہتے ہو، سب سے آگے نکلنا چاہتے ہو، تو فوکس کرو، اپنی لائن پہ چلو، دوسروں کی لائن کو مت دیکھو. دوسرے خود بخود چھوٹے نظر آئیں گے آپ کے سامنے، بجائے اس کے ساتھ چھیڑ کے اس کو نیچے دکھانے کے چکر میں اپنی دشمنیاں پیدا کرنے سے. آ جائیں ابھی اصل میں آ رہا ہوں آج کے دن کی طرف. میں غزالہ اور سر علی نے اس کی وضاحت کی ہے جو آج کل کی جو بیماری ہے. میں نے 17 سال چائنا میں گزاری، میری جوانی وہی گزری جب یہ انٹرنیٹ نہیں تھا. علی بابا کی یہ جو مایون ہے، اس جیک ما آج کل اس کا نام ہے، اصل میں نام ہے اس کا مایون. اس کی یونیورسٹی میں میں لاجسٹکس کے اوپر میں ڈپلوما کر رہا تھا، وہ انگلش ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ تھا. علی بابا بھی لانچ کیا تھا اسے، علی بابا بھی ریسنٹلی اسے لانچ کیا تھا. زیجانگ یونیورسٹی کی بات کر رہا ہوں میں. اور ہر چائنیز، آپ کی عمر کا چائنیز ماں باپ سے پیسے نہیں لیتے. ان کے پاس کارڈز ہوتے ہیں، گولڈ پلاٹینیم سلور سے لے کے کارڈز ہوتے ہیں، اور پوری دنیا میں اپنے پروڈکٹ سیل کرتے ہیں. ریل میں کھڑے ہوں گے، چیٹ کر رہے ہوں گے کلائنٹس. میں 1.5 ارب آبادی کی بات کر رہا ہوں، اور ہم لوگ ٹوٹلی پیپلز پارٹی، زرداری، نواز شریف، عمران خان، تحریک انصاف، تحریک اسلامی، اسی میں ہماری جوانی گزر گئی، ہماری یوتھ ختم. یار کوئی چیز پہ تو آ جائے نا. میڈم نے بھی کہا 2011 کی ایک انتہائی حساس انٹرنیٹ کی ایک سائبر رپورٹ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں. 2011 جب میں چائنا میں تھا، اس وقت میں نے BBC پڑھ لی، اس پہ رپورٹ آیا کہ پاکستان میں سب سے زیادہ انٹرنیٹ گلگت بلتستان میں استعمال ہو رہا ہے. یہاں تک تو خوشی تھی میرے لیے، بہت خوش ہوا میں. یار اتنے پڑھے لکھے لوگ کہ 2011 میں انٹرنیٹ 1 GB نہیں آتا تھا، بالکل ایسے گھوم کے ایک میل لوڈ ہوتا تھا. اور GB کے بارے میں یہ تھا کہ پوری پاکستان میں انٹرنیٹ گلگت بلتستان میں استعمال ہو رہا ہے، اور اس کا 80%، نیچے جاؤ تھوڑے سے نیچے گیا سیکنڈ پیرا میں، تو یہ لکھا تھا کہ اس میں 80% جو ہے نیگیٹو ویب سائٹس کی ڈاؤن لوڈنگ ہے. آپ سمجھ گئے ہوں گے. سیکشول میٹیریل، ڈیزاسٹر. آج 4G میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ واٹ وی آر ڈوئنگ. رات کو 2 بجے تک لڑکے سوتے نہیں ہیں، وہ قرآن و حدیث پڑھتے، کمپٹیٹیو ایگزامس کی تیاری کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ شٹ ڈاؤن یور سیل فونس. انسان بنو، کلوز کرو، یہ ڈیزاسٹر ہے. اگر کرنا ہے تو مل کے بزنس سینٹرز قائم کرو. یو ہیو پروڈکٹس فار سیل. آپ GB کے ایسی جگہ میں رہتے ہو، نیچے بھی سونا ہے، اوپر بھی سونا ہے. بھائی کوئی پروڈکٹ پکڑ لو یار. ہر چیز آپ کا بکتا ہے، آپ کی ریت سے لے کے آپ کے پھول تک سب فار سیل. کیوں نہیں کر رہے ہو؟ ہر گھر میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ 10,000 روپے کے انٹرنیٹ منتھلی پیکیج تو ہے. کیا کمائی مجھے بتاؤ. تحریک کے اوپر تنقید، فلان کے اوپر تنقید، نواز شریف چور، فلان ڈاکو، ان کے علاوہ آپ کے پاس کیا ہے؟ مجھے دکھایا نگر کا ایک لڑکا یا کوئی بچی کہ میں انکل یہ سیل کر رہا ہوں، ہیلپ می. ہم ذمہ دار، ہم فائنینس کرنے کے لیے تیار، اس کو فائنینس کریں گے انٹرنیشنل مارکیٹ تک اس کے گوڈس کو پہنچانے کے لیے. میں گارنٹی دیتا ہوں
آئے اس طرف اس ڈیزاسٹر دینے کے لیے. ہم لوگ کورونا کی میں بات کروں. اب مجھے بھی 2 منٹ ہی بولنا چاہیا تھا لیکن کیا کروں. کورونا میں ہم دوائی لے کے پھرے, در پھرے. شاید آپ لوگوں کو پتہ ہے 12 ملین سے اوپر صرف ہماری گروپ نے کام کیا نگر میں, روپیہ 12 ملین سے اوپر. کن کو بچانے کے لیے؟ 50 سال سے مجھ سے بوڑھے کتنے مر رہے تھے ابھی تک کرونا سے نگر میں کتنے مرے؟ 100 200 300 نہیں مرے نا. اچھا دوسرا رخ دکھاتا ہوں. ہم لوگ گئے اوشو تھانگ کے اندر جب ہم پہنچے کوارنٹائن سینٹر وزٹ کر کے, کوارنٹائنس میں ہمارے 32 بندے تھے. اوشو تھانگ میں گیا تو وہاں چیری شروع ہوئے تھے, چیری پیک کر رہے تھے. آپ جیسے بچے تھے تھوڑے 15-20 بچے تھے. میں وہاں گیا, ماسک لگایا ہوا تھا میں نے. قریب گیا, وہ ان میں سے میکسیمم ان کی میجورٹی سگریٹ پی رہی تھی. لیس دین 20 تھے, 20 سے نیچے کے بچے تھے اور سارے سگریٹ پی رہے تھے. تقریباً دھواں بھرا ہوا تھا. مجھے دیکھ کے انسپیکٹ ان لوگوں نے سگریٹ بجھا دیا. میں ویسے ہی ٹھیکیدار بنا, میں نے ان سے گپ شپ کی تو مجھے پتہ چلا کہ ان کو 600 سے 650 روپے پر ڈے ٹھیکیدار دیتا تھا. اور پیمنٹ کا شیڈول کیا تھا؟ پیمنٹ کا طریقہ یہ تھا کہ اس میں سے 250 روپے کا سگریٹ اور اس میں مال بھی ملتا تھا. مال کیا مال؟ میں نے کہا واٹ از مال؟ تو بریشس کی وہ سے بولے یولنگ. میں نے کہا یولنگ کیا ہوتا ہے؟ اس نے بولے سر آپ کو نہیں پتا؟ نہیں. چرس سنیں, میری رونگڑیں کھڑی ہو گئی اور میں وہاں سے اتفاق سے ادھر پہنچا چھلت میں آیا. وہ سامنے گارڈن کے اندر ایک ہال ہے اس ہوٹل میں اس میں گھسا تو مور دین 20-25 سیم ایج کے لڑکے تھے. اس میں ایسے بھی بچے تھے جب میں نے انٹرویو کیا تو وہ آئے تھے ڈاؤن کنٹری سے, کوئی کراچی سے, کوئی لاہور سے, اسلام آباد, پشاور سے. وہاں سے ماں باپ کے ساتھ کرونا وکٹمس بن کے یہاں پہنچے تھے. سیم سچویشن تھی. اب وہاں بھی مجھے ملا پھر تو میں نے پولیس کے تھرو تحقیقات بھی کی. تو کرونا تو میں نے اپنے ساتھیوں کو بولا یار کرونا چھوڑ دو, اصل مسئلہ یہاں ہے. کرونا سے میرے جیسے 150 بندے مر جائیں گے جن کا ایک 50 سے اوپر ہے, وہ ویسے بھی فارغ ہے. اب پوری یوتھ ایک عذاب کے اندر چلی گئی ہے تو اس کو ہمیں کیسے سیو کرنا چاہیے؟ آپ کو پتہ ہے یہ جو آفتیں ہیں چاہے وہ ولگرزم ہو, نوڈزم ہو یا ڈرگس کی یہ انڈکشنس ہو, یہی تباہ کر دیتی ہے قوموں کی تہذیب کو اور قوموں کو. ایٹم بم سے یہ بدتر ہے. اگر آج ایٹم بم مارے جائے گا ہمارے اوپر تو ہیروشیما کے ان شہداء کی طرح ہم بھی یاد رکھے جائیں گے. لیکن ہم چرچ سے, آفیون سے, فحاشی سے, عریانیت سے مر جائیں گے تو لوگ یاد تو ضرور کریں گے لیکن ایک ذلیل قوم کے نام سے یاد کریں گے. تو آج آئیے, وہی سر نے بھی کہا کہ چونچ میں خطرہ. ہم آج سے ان منحوسات جو ہمارے معاشرے کی طرف مڑ چکی ہے انٹرنیٹ کی شکل میں, اچھی چیزیں ہمیں لینے چاہیے, جو برائیاں ہیں ان سے ہمیں پھیرنا چاہیے اپنے سر کو, اپنے ذہنوں کو. اسی طرح ڈرگس, اسی طرح دوسری بے غیرتی, چوری, اس طرح کی چیزیں ہمیں ان سے انکار کرنا چاہیے اور اپنے زندگی اور علاقے اور تہذیب سے پیار کرنا چاہیے. اس کے لیے اپنے ذہنوں کو آمادہ کریں. ورنہ میں تو چلا, میری سب سے چھوٹی بیٹی اس بیٹی سے بھی بڑی ہے, شی از 16. آپ لوگوں کے لیے مسئلہ ہے. ہم تو چلے جائیں گے قبر میں, تھوڑے سے عرصہ رہ گیا. پیچھے جو آفات ہیں نا, اگر آپ تیار نہ ہو تو وہ چھوٹے نہیں ہیں میرے بچوں, بہت بڑے آفات ہیں. اس میں آپ کی آئیڈینٹی تباہ ہو جائے گی, آپ کی آئیڈیالوجی میڈم نے فرمایا نہیں رہے گا. آخر میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آج کے لحاظ سے دفاع, آئیڈیالوجی میڈم نے فرمایا کہ اپنے تشخص پہچان مختلف چیزوں سے ہوتی ہے لیکن ایک چیز ہے سب سے زیادہ, وہ آپ کی پاکستان ہے. ہم پاکستانی ہیں. آپ جدھر بھی جائیں دنیا میں, آپ کو 7 سٹار لائف ملے یا آپ فٹ پاتھ کی زندگی گزاریں, جب آپ کو نیند آئے گی تو آپ پاکستان میں ہوں گے, اپنے ملک میں, اپنے وطن عزیز میں ہوں گے. تو جتنی عزت ملے گی, جن بڑے لوگوں کے ساتھ بھی آپ رہیں گے, آپ کو ہمیشہ اندر کا جو حقیقی انسان ہے وہ ایک پاکستانی کی نظر سے آپ کو جھنجھوڑتا رہے گا کہ پاکستان بلند ہو رہا ہے تو آپ کا سر بھی فخر سے بلند ہوگا. اگر خدا نخواستہ پاکستان کو کوئی تکلیف آئے گی
تو آپ کا وجود بھی اندر سے لڑکھڑائے گا. تو اپنے شہداء کو یاد رکھیں اور وطن عزیز کی طرف ہمیشہ. یہ سوشل میڈیا کے تھرو بعض جو سب نیشنلسٹ کا ہے یا کچھ ایسے لوگوں کو جو دشمن ممالک ہم میں سے خریدنے کی کوشش کرتی ہے، جن کی شواہد ہے بہت سارے جگہوں میں، الحمدللہ ہمارے نگر میں نہیں ہے لیکن دوسرے جگہوں میں یہ شواہد ہے. آپ کوشش کریں اپنے صفوں میں اتحاد پیدا کریں، آپس میں مل کے وطن عزیز کی دفاع کے لیے ہر لحاظ سے، چاہے سوشل میڈیا ہو یا بارڈر ہو یا عام محفل ہو، ہمیشہ ملک کے اور ملک کے محافظوں کی تعریف کریں اور ان کی مدد کرنے کی کوشش کریں. آخر میں اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ اللہ ہم سب کو سچے انسان بنائے اور اپنے وجود کے اندر اطمینان اور خودی لائے. خودی کے علاوہ زندگی بے معنی ہے.